بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کی نظر سے موبائل سکرین پہ یا لیپ ٹاپ کی سکرین پہ کئی اس طرح کے اشتہارات گزرتے ہوں گے کہ جس میں مختلف کمپنیوں کی طرف سے آپ کو قرض دینے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، اور یہ قرض دینے والی کمپنیاں کس طرح عوام کا استحصال کرتی ہیں اور کس طرح عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک سٹوری ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص نے کچھ عرصہ پہلے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ان کے بیٹے کی ٹانگ کا آپریشن تھا، اور اس کے لیے اسے جو ہے وہ کچھ رقم درکار تھی، اور اس کے لیے جب اس کے سامنے اس طرح کا اشتہار آیا تو اس نے قرض کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس نے 27,000 کا قرض لینا تھا، اور اس کے بدلے میں اس کو کہا گیا کہ اس نے تقریباً 34,200 روپے واپس کرنے ہیں 90 دنوں کے اندر۔ تو اس نے فوراً قرض کے لیے اپلائی کیا اور اس کو قرض مل بھی گیا، لیکن ہوا یہ کہ قرض لینے کے 6 دنوں کے بعد ان کے ایجنٹ کا فون آیا کہ آپ کی رقم واپس کرنے کی جو مدت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور آپ نے فوراً قرض واپس کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے تو 90 دن کا کہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی جو مدت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اب آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدت میں توسیع کر دی جائے تو آپ کو 10 دن کی توسیع دی جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ نے ہمیں 6600 روپے جمع کروانے ہیں۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے وہ 6600 روپے جمع کروائے، اور اس کے بعد ابھی 10 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کا دوبارہ سے فون آیا کہ آپ کی مدت مکمل ہو گئی ہے اور اب آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں۔ تو جب اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا، کچھ تلخ کلامی ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ پیسے واپس نہیں کریں گے اور یا ایکسٹینشن نہیں کروائیں گے اپنے جو توسیع ہے اس میں، تو ہم آپ کے رشتہ داروں کو فون کریں گے۔ اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے جو ہے وہ کچھ رشتہ داروں کے فون آنا شروع ہو گئے کہ آپ نے کسی کمپنی سے قرض لیا ہے اور وہ ہمیں فون کر رہے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا اور دوبارہ سے ان کو 10 دن کی توسیع کے لیے 6600 روپے پھر سے جمع کروائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 27,000 روپے قرض لیا، جو کہ انہوں نے ابھی تک 34,200 واپس کرنا ہے، لیکن ایکسٹینشن منی کے طور پہ وہ اب تک 13,000 اور تقریباً 13,200 روپے جمع کروا چکے ہیں، جس کا جو ہے کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ جو قرض دینے والی کمپنیاں عوام کو جھانسا دیتی ہیں، تو اس حوالے سے تمام لوگوں کو اویئر رہنا چاہیے، اور قرض کے حوالے سے وہ کوشش کریں کہ اگر ان کا معاملہ چل سکتا ہو، کام چل سکتا ہو، تو وہ قرض ایسی کمپنیوں سے نہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک واضح طور پہ سود ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے کہ آپ 27,000 روپے لے کے 34,000 سم تھنگ جو اماؤنٹ ہے وہ واپس کر رہے ہیں، تو جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ آپ ایک سودی رقم واپس کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا جرم اور اسلامی نقطہ نظر سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جو قرض لینا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری اسلامی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ جو ایک قرض ہوتا ہے، جو ایک شخص قرض لیتا ہے، اس کی معافی سرے سے نہیں ہے۔ ایون کہ اگر ایک شخص راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اس کو بھی قرض کی معافی نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا اگر میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم صبر کرنے والے ہوئے، اگر تم پیش قدمی کرنے والے ہوئے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، سوائے قرض کے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات ابھی مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کے بتائی ہے کہ جو قرض ہے اس کی معافی نہیں ہوگی، چاہے میری جان جو ہے راہ خدا میں چلی ہی کیوں نہ جائے۔ اس کے علاوہ جو ایک شخص قرض لینے والا ہے، ہر مسلمان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرض کے جو معاملہ ہے اس سے بچا کے رکھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے متعلق ایک دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن والعجز والکسل وضلع الدین وقہر الرجال۔ تو یہ دعا ہے، ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ شخص جو کہ مقروض ہو گیا، جس کے اوپر قرض ہے، اس کو اس دعا کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو قرض کا معاملہ ہے اس میں بہت جو ہے وہ آسانی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ قرض کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ جب ایک شخص قرض لے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ قرض میں نے واپس کرنا ہے، واپس لوٹانا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا مال اس لیے لیتا ہے کہ اس کو تلف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو تلف کر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ قرض لے رہا ہے تو قرض اس نیت سے لے کہ یہ قرض میں نے واپس لوٹانا ہے، واپس کرنا ہے، چاہے مجھے مشکل بھی ہو لیکن میں نے اس قرض کو ہر حالت میں واپس کرنا ہے، اور یہ قرض جو ہے میرے اوپر ایک میرے مسلمان بھائی کا احسان ہے جو میں نے واپس کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو قرض دار ہے، جو قرض دینے والا شخص ہے، اس کے حوالے سے بھی اسلام نے ہمیں بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو قرض دے رہا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو قرض کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بہت ہی خاص اہمیت اور مقام ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ ہوتا ہے اس کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، اور جو قرض ہوتا ہے اس کا جو اجر ہے وہ 18 گنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرض دینا ہے اس کا جو مقام، اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو اجر ہے وہ صدقے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر ایک انسان کی جو نیت ہے وہ خالص ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہو۔ تو ایک جو قرض دینے والا شخص ہے اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں قرض دوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا مستحق ہوں۔ اور اس کے حوالے سے جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جو قرض خواہ، جو قرض کا مطالبہ کرنے والا شخص ہے، اس کو چاہیے کہ جس شخص نے اس سے قرض لیا ہے اگر وہ واقعتاً مشکل میں ہے اور وہ قرض لوٹا نہیں پا رہا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا قرض واپس کر دے لیکن مشکلات ایسی ہیں کہ وہ فوراً واپس نہیں کر پا رہا، تو جو قرض لینے والا شخص ہے اس کو مہلت دینے میں کوئی مضائقہ یا کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے ایک شخص تھا کہ جب وہ کوئی چیز بیچتا تو بہت پولائٹ رویہ اختیار کرتا، جب کوئی چیز خریدتا تو بہت ہی پولائٹ رویہ اختیار کرتا، اور جب وہ کسی کو قرض دیتا تو قرض واپسی کا تقاضا کرتے ہوئے بھی بہت ہی نرمی اور پولائٹ رویہ اختیار کرتا۔ تو اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ تو قرض کا یہ معاملہ ہے، نمبر 1 یہ کہ ایک شخص کو قرض لینے میں محتاط ہونا چاہیے، بہت ضرورت ہو تو قرض لے سکتا ہے، جائز ہے قرض لینا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو قرض واپس کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات، جو قرض خواہ ہے، قرض کا تقاضا کرنے والا ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو بھی نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ جو مسلمان ہیں وہ باہمی اخوت اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہی معاملہ کر لیں، اور جو ایک مشکل کا شکار ایک شخص ہے وہ ان کمپنیوں کے جھانسے سے بچ کے اپنے مسلمان بھائی سے قرض لے لے اور دونوں کا معاملہ بہت اچھے انداز سے خوش اسلوبی کے ساتھ اختتام کو پہنچ جائے۔ اسی بات پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ آپ قرض ان کمپنیوں سے نہ لیں۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔